الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبناته وإجماع أمته وعلماء حق أهل سنته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أوليائي تحت قبائي لا يعرفهم غيري. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے احباب پڑھ لیں: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. معزز و مکرم محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ جس ذات ببرکات نے آپ کو اور مجھے اپنی پاک بارگاہ رحمت ناز میں حاضر ہونے کا شرف کامل نصیب فرمایا. کروڑوں اربوں بار بلکہ لاتعداد بار درود پاک ہیں امام الانبیاء سید الانبیاء حضور بانی کائنات آقائے نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ببرکات کے لیے کہ جن کے صدقہ عظیمہ سے، جن کی عنایات سے، جن کی کرم نوازیوں سے رب لم یزل نے ہم لوگوں کو دین اسلام کی عظمتیں عطا فرمائیں، دین اسلام کی عظیم ترین نعمتوں سے اللہ پاک نے ہم سب لوگوں کو سرفراز فرمایا. اسلامی تاریخ اگر بندہ اٹھا کے پڑھے تو واضح طور پر یہ بات ہمیں پڑھنے اور سمجھنے کو ملتی ہے کہ اسلام کی تعلیمات چہار سو پھیلانے کے اندر دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں صوفیاء کرام کا ایک مین کردار ہے. صوفیاء کرام کی جماعت نے اس میں سب سے اہم ترین کردار ادا کیا اور اسی میں پھر برے صغیر پاک و ہند جو ہے یہ خاص طور پر شامل ہے، کیونکہ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعتوں نے جتنا بھی فتوحات حاصل کی، جہاں جہاں اسلام کے نام پر جنگیں لڑی، وہ علاقے تقریباً عرب کے ممالک اور اس طرف کے علاقہ جات شامل تھے. اسلام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ رحمت سے
میسر آیا صحابہ کرام کی جماعت کو، صحابہ کرام کی جماعت کے بعد پھر اسلام کی نعمت میسر آئی تابعین کی جماعت کو، پھر ان کے بعد میسر آئی تبع تابعین کی جماعت کو، یوں پھر صدیقین، شہداء اور صالحین کی جماعت جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی، صالحین کی جماعت بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، اور یوں ہر طرف اسلام کا جھنڈا بلند ہوتا چلا گیا۔ صوفیاء کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنا صحابہ کرام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنا وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑا، خیش قبیلہ چھوڑا، سب چیزیں ترک کی انہوں نے، صرف اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا دین جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر پھیل جائے۔ اور ان صوفیاء کرام کی جماعتوں میں سب سے بلند ترین منصب پر جو ہستی بیٹھی نظر آتی ہے، اس ہستی کو ہم غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی کہتے ہیں۔ وہ عظیم ذات کہ جن کو یہ مراتب، یہ مناصب میسر آئے تو کونین کے والی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات سے میسر آئے۔ لیکن میں نے آج خاص طور پر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بات نہیں کرنی، غوث اعظم کی بات انشاءاللہ آگے چل کے کریں گے۔ فی الحال بات چل رہی ہے صوفیاء کرام کی، بات چل رہی ہے ان صالحین کی کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی میں قربان کیا۔ اور دیکھیں نا کہ اس سے بڑا منصب اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہر بندے کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ جو بڑے منصب والا بندہ ہے نا، میرا اس سے یارانہ بن جائے، میرا ایک تعلق اس سے وابستہ ہو جائے، تاکہ میں دنیا کو بتا سکوں کہ فلانا جو عہدیدار ہے نا وہ میرا یار ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ملتان کی گیلانی خاندان سے وزیر اعظم بنے ہیں، وہ جب وزیر اعظم بنے نا تو اسی ملتان کے ایک ڈاکٹر صاحب نے، میں دونوں ہستیوں کا نام نہیں لے رہا، ایک ڈاکٹر صاحب نے ان کے وزارت عظمیٰ کا حلف لینے کے فوراً بعد ان کے نام پر ایک پارٹی کی ارینجمنٹ کی۔ اس کے اندر انہوں نے کھانے کا اہتمام کیا، اہتمام و انصرام جو انہوں نے کھانے کا کیا، اس وقت کی بات ہے کہ صرف اس اپنے دوست کی وزارت عظمیٰ کی خوشی کے اندر جو کھانے کا اہتمام کیا، لگ بھگ میرے خیال سے اس وقت کوئی 20 سے 30 لاکھ روپیہ اس نے صرف کھانے کے اوپر خرچ کیا تھا۔ اور اس کی اس بات کو لے کر پھر جب وزارت عظمیٰ کا اس شخص نے حلف لیا تو اس نے بھی جب پہلا انٹرویو دیا اس نے اس میں نام اسی شخص کا لیا کہ وہ میرا دوست ہے۔ اب سوچے نا کہ اس بندے کی بھی گدی چڑھ گئی، اس بندے کا بھی نام بلند ہو گیا کہ ہاں بھائی وزیر اعظم نے میرا نام لے دیا کہ یہ میرا دوست ہے۔ پھر اس نے جو ہے نا لوگوں کو بتایا کہ ہاں بھائی میں بھی وزیر اعظم کا دوست لگتا ہوں۔ یہ تو ہو گئی بات آپ کی اور میری اس دنیا کی کہ ہمارے دنیا کے عہدیدار جتنے بھی ہیں، ہماری یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہم ان سے یاری لگائیں، ہماری کوشش ہوتی ہے ہمارا ان سے تعلق وابستہ ہو۔ لیکن سوچیں کائنات کا رب ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جہاں ساری کائنات میں اس کا قانون قدرت چلتا ہے، وہاں اس نے اپنے پاک کلام کے اندر یہ اعلان کیا، کچھ لوگوں کے لیے یہ بتایا، دنیا والوں خبردار ہو جاؤ، یہ صالحین وہ لوگ ہیں کہ جن کو میں رب اپنا یار کہتا ہوں۔
बोलते हैं ज़रा मेरे साथ ताकि मुझे पता चले सुन रहे हैं आप, कि किसी वजीर का दोस्त या यार बनने के लिए हम लोग कितनी तगोदाव करते हैं एक ओहदेदार से यारी लगाने के लिए। बंदा जितना सतही तौर पर छोटा होगा वो उतना छोटे ओहदेदार से यारी लगाने की कोशिश करेगा। अगर छोटे मोटे मामलात हैं तो उसका काम ASI से भी चल जाएगा। वो कहेगा चलो छोटा मोटा एक ओहदेदार है, मैंने छोटा मोटा काम ही निकलवाना होता है। और इसी तरह अगर उससे थोड़ा आगे का होगा वो इंस्पेक्टर से लगा लेगा, उससे आगे का होगा SHO से लगा लेगा, और यूं बढ़ते चले जाएंगे मनासिब। वो जैसे जैसे सोच बुलंद होती जाएगी वैसे वैसे यारी का मेयार भी बढ़ता चला जाएगा। और देखे ना सालिहीन का मेयार कितना बुलंद है कि ये नहीं कहते कि हम अल्लाह के दोस्त हैं, बल्कि खुद वो रब ऐलान कर रहा है। और ऐलान भी कहा किया कुरान के अंदर, कहा सुनो दुनिया वालों, ये जो लोग हैं ना सालिहीन, इनको मैं रब अपना दोस्त रखता हूँ, ये मेरे दोस्त है, ये मेरे यार लगते हैं। और देखें आप अगर चले जाए ना किसी हाई वोल्टेज के, जो जैसे आपके इसी पानी सियाल के बाहर भी ये खंभे लगे हुए हैं हाई वोल्टेज के, तो अल्लाहु आलम के यहाँ पर वो निशान लगा है कि नहीं, एक तख्ती लगी होती है जिस पर निशान लगा हुआ होता है और ऊपर लिखा होता है खतरा, खबरदार। इसी तरह आप अगर सफ़र करें GT रोड पे, मोटरवे पे, वहाँ पर जो टैंकर जा रहे होते हैं उनके पीछे भी निशान लिखा होता है खतरा, खबरदार भाई इससे दूर रहें, करीब आने की कोशिश न करें। तो ये हमें निशान जद करके बताया जाता है कि यहाँ से गुजरना भी है तो थोड़ा तरीके से गुजरना है, सोच समझ के गुजरना है, क्योंकि ये मकाम ही ऐसा है कि रेड जोन एरिया है, यहाँ पर ख्याल से चलना। अब अल्लाह ने भी जब इन सालिहीन का जिक्र करना चाहा ना, ऐसे नहीं कह दिया कि ये मेरे यार हैं, बल्कि अल्लाह ने पहले वो खतरे का निशान बयान किया। वो क्या है? अल्लाह ने फरमाया सुनो दुनिया वालों, अला इन्ना औलिया अल्लाह। अला, ये अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं? अला, खबरदार हो जाओ दुनिया वालों, ठहर जाओ, समझ जाओ। इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक ये जो अल्लाह वाले हैं ना, ये जो अपने आप को परागंदा रखते हैं, जो अपने मिजाज को बदल के रखते हैं, जो अपने आप को मिटा के रखते हैं, ये कोई आम लोग नहीं है। इनकी जहरी हालत को देखकर तुम ये न समझ जाना कि ये कोई ताल्लुक नहीं रखते। तुम्हारी यारियां होंगी इलाके के MNA के साथ, तुम्हारी यारियां होंगी थानेदार के साथ, तुम्हारी यारियां होंगी वजीर आजम के साथ, लेकिन ये वो लोग हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्ट में रब से है। औलिया अल्लाह, औलिया अल्लाह, अल्लाह कह रहा है कि मैं अल्लाह के दोस्त लगते हैं, मेरे यार है, ये मेरे दोस्त है, लिहाजा खबरदार हो जाओ। इनके करीब जाने से पहले अपने मिजाज को भी संभाल लेना, अपनी जुबानों को भी संभाल लेना, अपने तर्ज गुफ्तगू को भी संभाल लेना, क्योंकि ये सालिहीन की जमात है और ये अल्लाह के यार है। ये तुम्हारा और कुछ नहीं करेंगे, ये कुछ करें या ना करें, इनका वो दोस्त तो देख रहा है। अगर इनकी बात, अगर इनके मिजाज को तुम्हारी बात बुरी लग गई, इन्होंने कुछ करना हुआ या ना करना हुआ, लेकिन वो जात देख भी रही है और फिर वो पकड़ने पर भी कादिर है। अगर उस जात को गुस्सा आ गया तो फिर वो ऐसी पकड़ करेगी कि फिर दुनिया की कोई हस्ती तुम्हें इनसे बचा नहीं सकती। औलिया अल्लाह, ये अल्लाह के यार हैं, अल्लाह के ये दोस्त लगते हैं। और फिर आगे अल्लाह ने कह दिया, फरमाया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इन पर न कोई खौफ है, न इन पर कोई हुज़्न है, न कोई गम है। अब ये खौफ और हुज़्न से मुराद क्या है? उलमाए किराम फरमाते हैं, फरमाया कि खौफ से मुराद इस दुनिया के मामलात हैं और हुज़्न से मुराद आखिरत के मामलात हैं। फरमाया इस दुनिया में रहते हुए इनको किसी किस्म का खौफ नहीं है दुनिया के मामलात का, और हुज़्न जो है क़यामत वाले दिन किसी चीज़ का इनको डर और अंदेशा नहीं होगा, क्योंकि ये दोस्त जो अल्लाह के लगते हैं। अब अल्लाह ने जिनको अपना यार कहा, अल्लाह ने जिनको अपना दोस्त कहा,
جن سے اللہ نے اپنا تعلق وابستہ کر لیا، یہ وہ لوگ ہیں۔ حدیث قدسی ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ انی لاحق باہل الارض عذابا۔ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو کلام ڈائریکٹ رب کا ہو، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے صحابہ کرام کو بیان کیا ہو۔ اب یہ کچھ کلام جو ہے وہ قرآن پاک کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے جو ڈائریکٹ اللہ کا کلام ہے، اور کچھ حدیث قدسی کی صورت میں موجود ہے۔ اب اللہ نے حدیث قدسی کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا انی لاحم باہل الارض عذابا۔ میں رب دنیا کے معاملات کو دیکھ کر، تم لوگوں کے کردار کو دیکھ کر، لاحم میں سوچتا ہوں، میں ارادہ کرتا ہوں، باہل الارض عذابا کہ زمین والوں پر اپنا عذاب نازل نہ کر دوں۔ یہ جو مجھ سے دور دور رہتے ہیں، مجھے ناراض کرتے ہیں، اور جب میں یہ ارادہ کرتا ہوں، پھر اللہ فرماتا ہے فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَعْمَارِ بُيُوتِ، پھر میں زمین پر نظر رحمت ڈالتا ہوں۔ ایک جماعت صالحین کی، میرے دوستوں کی ایسی ہے کہ إِلَىٰ أَعْمَارِ بُيُوتِ، جو میرے گھروں کو آباد کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ چلو باقی تو دنیا ساری گناہ گار ہے، لیکن یہ تو میرے دوستوں کی جماعت ہے جو میرے گھر کو آباد کیے بیٹھی ہے۔ دوسری جماعت وہ ہے، فرمایا فَالْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، کسی سے محبت کرتے ہیں تو ان کی محبت کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ یہ عہدے دار بڑا ہے، محبت کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ تعلق والا زیادہ ہے، بلکہ محبت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وَالْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وہ کسی سے محبت بھی کرتے ہیں تو میری وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کا تعلق جو اللہ کی ذات سے وابستہ ہے۔ اور تیسری جماعت اللہ فرماتا ہے وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، وہ لوگ کہ جو سحری کے وقت، جب ساری دنیا محو آرام ہوتی ہے، تب یہ لوگ میرے گھر کو آباد کر کے میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے میرے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، میرے سامنے سر پر سجود ہوتے ہیں اور مجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے جب میں یہ تین جماعتیں دیکھتا ہوں نا، صرفت عنہم، پوری روئے زمین سے اپنے عذاب کو دور فرما دیتا ہوں۔ ذرا اونچی آواز سے نا، اب سوچیں ذرا، لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء و صالحین کچھ کر نہیں سکتے، ان کے بس میں یا ان کے اختیار میں کیا ہے، ان کی ہستی کیا ہے؟ یہ باتیں تو شاید کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا تو اللہ کے فرمان کو جھٹلا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی وجہ سے اپنے عذاب کو دور کر دیتا ہوں۔ آخر تعلق کام آیا کہ نہ آیا؟ بولے نا سارے احباب، تعلق کام آیا کہ نہ آیا؟ یہ تعلق داری کی بات ہی ہے نا کہ اللہ نے کسی کے منہ پر ہم لوگوں سے بھی اپنا عذاب دور کر دیا۔ کسی کا منہ تھا، اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا منہ نہیں ہے، تم لوگ تو مجھے ناراض کرنے والے ہو، میں تمہیں اپنے گھر بلاتا ہوں، تم آنے کی جرات ہی نہیں کرتے، میں تمہیں اپنے گھر دعوت دیتا ہوں۔ اب سوچے نا، علاقے کا ایک بڑا ہو، یوں سمجھ لیں کوئی ناظم صاحب ہو، علاقے کا نمبردار ہو، اسپیشلی کسی کو دعوت دے، انویٹیشن کارڈ بھی بھیجے، اپنے بندے کو بھیجے، جاؤ جا کے فلاں بندے کو میرا نام کہہ دو، فلاں وقت میں تمہارا انتظار کروں گا، تم نے میرے گھر آنا ہے، میں نے اسپیشل تمہارے لیے انتظام کیا ہوا ہے، اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ یہ بغیر تشبیہ و تمثیل کے عرض کر رہا ہوں۔ اگر وہ بندہ نہ جائے اور وہ عین وقت پر انتظار کرتا رہا، اس نے کہا میں نے اس کو بلایا ہے، وہ یقیناً آئے گا، لیکن اگلا بندہ پہنچا ہی نہیں۔ اب سوچیں کہ اگرچہ ایک چھوٹا سا ایک نمبردار یا عہدے دار ہے، لیکن سوچیں اس کا غصہ کتنے عروج پر جائے گا کہ اس بندے نے مجھے اہمیت ہی نہ دی۔ اب وہ اپنی طرف سے کوشش کرے گا جتنا ہو سکا اس بندے کے خلاف جانے کی۔ اب یوں ہی اللہ نے پوری کائنات کی انسانیت کے لیے یہ قانون بنایا، دن میں ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، پورے 5 مرتبہ اللہ اسپیشل اپنے ایک بندے کے ذریعے
ہر علاقے کے کونے کونے میں یہ آواز، یہ انویٹیشن کارڈ بھجواتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ حی علی الفلاح، او میرے بندو آؤ کامیابیاں لے جاؤ، آؤ میں رب کی رحمت تمہاری منتظر ہے، میں رب کی رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہے، آؤ نا میرے گھر میں، میں رب کی رحمت تمہارے انتظار میں ہے۔ اب میں آتا نہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ مجھے بلا رہا ہے، اللہ مجھے دعوت دے رہا ہے، اس کی رحمت پکار رہی ہے، اس کی رحمت صدائیں دے رہی ہے۔ اور پھر دیکھیں نا کتنا عظیم رب ہے، ایک دفعہ نہیں، اس نے کہا ایک دفعہ سے کام نہیں چلنا، ہر بار جب بھی دعوت دینی ہے 2 دفعہ پکارنا ہے، آؤ نا حی علی الفلاح، آؤ کامیابیاں لے جاؤ، آؤ میں رب کی رحمت وسعتوں پر ہے، آؤ مجھ سے کامیابیاں سمیٹ کے جاؤ۔ ہے کوئی مجھ سے رحمت مانگنے والا؟ میں عطا کرنے پر تیار ہوں، مانگے تو صحیح نا، دامن پھیلا کے تو دیکھے، پھر دیکھے میں عطا کتنا کرتا ہوں۔ وہ رب پکارتا ہے لیکن ہم جواب نہیں دیتے۔ اب جب اللہ دیکھتا ہے کہ میں پکار رہا ہوں اور یہ میری طرف آنا ہی نہیں چاہتے، میری رحمت ان کی منتظر ہو اور یہ میری رحمت کے طلبگار ہی نہ ہو، اب اللہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں ان پر عذاب نازل کروں، لیکن پھر کسی کا منہ مجھے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ بھی تو ہے نا، یہ بھی تو ہے نا جو مجھے صبح سویرے اٹھ کے اس وقت بھی یاد کرتے ہیں جب میں بلاتا بھی نہیں، وہ جب میں بلاتا ہی نہیں، کہ نمازوں سے بھی پہلے کے وقت میں جب میں کہتا ہوں تم سوئے رہو، تم نیند پوری کرو، لیکن یہ کہتے ہیں نانا مولا ہمیں نیند سے بھی زیادہ پیارا تو تیرا ذکر ہے، نیند سے زیادہ پیار تو تیری یاد سے ہے، تیری ذات سے ہے، اس لیے مولا ہم نیند کو زیادہ پیار نہیں کرتے، بلکہ ہم تو پیار اگر کرتے ہیں تو تیرے ذکر سے کرتے ہیں یا تیرے گھروں سے کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے صرفت عنہم، میں پہلے تو چاہتا ہوں کہ اپنا عذاب نازل کروں، لیکن پھر جب میں دیکھتا ہوں ان لوگوں کو، پھر میں اپنا عذاب دور کر لیتا ہوں، اپنا عذاب ہٹا دیا کرتا ہوں۔ اور پھر دیکھیں اب بھی اگر کوئی کہے کہ یہ باب تشیع کوئی نہیں، اب بھی کوئی کہے کہ یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، اس کو کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی تو مانے یا نہ مانے، انہوں نے نہیں کہا، اس نے کہا یہ میرے یار ہے، اس نے کہا، خود اس نے بیان کیا، ایک جگہ پہ نہیں، قرآن میں کئی مقامات پہ اس نے کہا، ہمیں پکار پکار کے کہا، او دنیا والوں سنو یہ میرے یار ہیں، خیال سے جانا، یہ ریڈ زون ایریا ہے، اس بارگاہ میں جب جانا تو خیال سے جانا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ بھی حدیث قدسی ہے، فرمایا من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرما رہا ہے، فرمایا جس نے میرے یار سے، میرے دوست سے پنگا لیا، دشمنی کی، اللہ فرماتا ہے فقد آذنتہ بالحرب، میں رب اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، میں رب اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب سوچیں جس سے اللہ یہ اعلان جنگ کر دے، پھر اس بیچارے کا بچتا ہی کیا ہے؟ پھر اس نے بیٹھ کے یہی کچھ ہی کہنا ہے بابے تشیع کوئی نہیں، پھر اس نے بیٹھ کے یہی کہنا ہے بابے تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اور بھائی یہ اللہ والے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنا دوست کہا ہے، جن کو اللہ نے اپنا یار بنایا ہے، اور یہ وہ عظیم مسند پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کہ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام محفل صحابہ میں بیٹھ کر یہ فرما رہے ہیں، فرمایا سنو دنیا والوں، اولیائی، یہ کاملین لوگ جو ہے نا یہ وہ لوگ ہیں، اولیائی یہ اللہ والے، فرمایا تحت قبائی، ظاہری ان کی پراگندہ کیفیت کو دیکھ کر تم یہ سمجھو گے کہ یہ کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے، وہ بھی نہیں، ان لوگوں کی بھی بات نہیں کر رہا میں جو سال سال نہاتے ہی نہیں ہیں، میں ان کی بھی بات نہیں کر رہا جن کو نماز روزے کا پتہ نہیں ہوتا، میں ان بابوں کی بھی بات نہیں کر رہا جو قرآن کے قریب ہی نہیں آتے، میں ان بابوں کی بھی بات نہیں کر رہا جو کہتے ہیں شریعت کے معاملات ہم سے دور ہیں، میں ان بابوں کی بات کر رہا ہوں جو بابے زندگی کا ایک ایک پل سنت مصطفیٰ کی اتباع میں گزارتے ہیں، میں ان بزرگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو اٹھتے ہیں تو سنت مصطفیٰ کے مطابق۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا ایک شخص آیا، آ کے اس نے کہا حضور میں آپ سے کچھ فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ خواجہ حسن بصری نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ سید الطائفہ ہے، تمام اولیاء کرام کی جماعتوں کے سردار ہے سیدنا حسن بصری۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ بھائی۔ اب وہ ایک عرصہ دراز
کم و بیش 1 سال کا عرصہ حضرت سیدنا حسن بصری کی محفل رحمت میں اٹھتا بیٹھتا رہا. سال گزرا، اس نے کہا حضور مجھے اجازت ہے، میں جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلا جا، لیکن یہ تو بتا تو آیا کیوں کر تھا؟ اس نے کہا میں آیا اس لیے تھا، میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ کی ولایت کا بڑا ڈنکا سنا، بڑی شہرت سنی کہ حسن بصری بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، بڑے پہنچے ہوئے پیر ہیں. میں تو یہ دیکھنے آیا تھا کہ آیا کہ باقی آپ پیر ہیں کہ نہیں ہیں. آپ نے فرمایا پھر تم نے کیا پایا؟ اس نے کہا نہیں حضور مزہ نہیں آیا، سمجھ نہیں آئی میں نے. آپ نے فرمایا کیوں، تو کیا سوچ کے آیا تھا؟ اس نے کہا میں تو سوچ کے آیا تھا اتنا پہنچا ہوا بابا ہے، کوئی کرامت دکھائے گا، کوئی ماورائے عقل کوئی بات دکھائے گا، کوئی کام کر کے دکھائے گا تو چلو پتہ لگے گا باقی پہنچا ہوا بابا ہے. آپ نے فرمایا یہ بتا 1 سال تو رہا، میری زندگی کے ایک پل کو بھی تو نے سنت مصطفیٰ کے خلاف دیکھا؟ اس نے کہا نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا ایک ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ زندگی کا ایک ایک پل سنت مصطفیٰ کی اتباع میں گزار دے. ذرا اونچی آواز سے نہ سارے احباب بولیں، سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ وہ سنت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزار دے. یہ ضروری نہیں ہے کہ بابا اڑتا ہوا آپ کو نظر آئے پھر آپ کہیں ہاں بھائی پہنچا ہوا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بابا اگر جیسے آپ اور میں آج کل سوچتے ہیں کہ ہماری سوچوں سے ہٹ کے کوئی کام کر کے دکھائے. ہمارا جانور بیمار ہے، ہماری کیونکہ ذہنی سطح جو ہے نا وہ اتنی چھوٹی اور پست ہو چکی ہے، ہم ولی سمجھتے ہی اس کو ہے جو بیمار جانور کو تندرست کر دے. ہم کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا بابا ہے. ہمارا بچہ بیمار ہو گیا، میں نے کہا جی پیر صاحب تعویذ لکھتے ہیں، پیر صاحب نے دم کیا، اللہ نے شفا دے دی. میں نے کہا پہنچا ہوا بابا ہے. بیوی سے میری نہیں بنتی، میں نے کہا بابا جی کچھ کریں، بابا جی نے دم کر دیا. اور ادھر سے ہوا کیا، وہ معاملہ سیٹ ہوئے. ہم نے کہا پہنچا ہوا بابا ہے. لیکن اگر معاملات اس سے برعکس نظر آئے، چاہے وہ جتنا بھی کامل ہے، ہم نے کہنا نہیں مزہ نہیں آیا، بابے بھی تو سمجھ ہی نہیں ہوتی، یہ بابا پہنچا ہوا نہیں ہے. حضرت حسن بصری کہتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ رَجُلًا يَطِيرُ فِي الْهَوَاءِ أَوْ يَمْشِي عَلَى الْمَاءِ أَوْ يَأْكُلُ النَّارَ، فرمایا کسی کو ہواؤں میں اڑتا ہوا دیکھو تو ولی نہ مان لینا. کسی کو اگر آگ کے انگارے کھاتا ہوا دیکھو، او یأکل النار، آگ کے انگارے کھاتا ہوا دیکھو تو بھی ولی نہ مان لینا. یا فرمایا یطیر فی الہوا او یمشی علی الماء، پانی پر اس کو چلتا ہوا دیکھو تو بھی ولی نہ مان لینا. پوچھا گیا حضور پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا یہ دیکھنا کہ وہ سنت مصطفیٰ پر کتنا عمل کرنے والا ہے. اگر وہ سنت مصطفیٰ کی اتباع میں زندگی گزارنے والا ہے تو پھر اس کے قدموں میں بیٹھ جانا، اور اگر سنت مصطفیٰ کے خلاف ہے تو پھر سمجھ جانا کہ وَهُوَ مَكْرٌ وَاسْتِدْرَاجٌ، وہ مکر کر رہا ہے، جھوٹ بیان کر رہا ہے. وہ کہتا ہے میں پہنچا ہوا ہوں، اس کو کہہ دینا تو پہنچا ہوا نہیں ہے. پہنچا ہوا ہم سمجھتے ہی اس کو ہے جس کی پہنچ قدمین مصطفیٰ تک ہو، جو یہ نہ کہے کہ میں اتنا پہنچا ہوا ہوں کہ میں شریعت مصطفیٰ سے بھی آگے کی کوئی چیز ہوں. نہیں بھائی، جتنا بھی کامل ترین ہوگا اس کی پہنچ، سب سے بڑی پہنچ یہ ہے کہ وہ حضور کی سنتوں کا متبع ہوگا، حضور کے راستے کا متبع ہوگا، حضور کے راستے کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوگا. اب حضور کہہ رہے ہیں، فرمایا تحت قباء، اس سے بڑا اعزاز بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اولیائی تحت قباء، اور سنو دنیا والو، ان کے اوپر نا میری کالی کملی کا سایہ ہے. یار بولتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. تحت قباء، یہ کالی کملی کا سایہ ہے. اور جن کے اوپر کالی کملی کا سایہ ہو ہے وہ کملی جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی چادر ہے، جس کی قسمیں اللہ قرآن کے اندر اٹھائے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ چادر میرے ان کاملین، حضور کہہ رہے ہیں، فرمایا ان کاملین کے سروں کے اوپر ہے. لا یعرفہم غیری، ان کی کیفیت یہ ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری ذات کے علاوہ ان کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا.
اب عالم یہ ہے کہ یہاں پر ہمارا انداز اور معیار جو ہے نا وہ بدلا ہوا ہے. ہم سید زادے جو ہے نا ان کو دو مقامات ہم نے دیے ہوئے ہیں. ایک سید زادہ وہ ہے جو کھودا ریڑھی چلاتا ہے, ایک سید زادہ وہ ہے جو پراٹوں سے اترتا ہے. اب ہم ان دونوں کو اپنی اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں. جو ہے کھودا ریڑھا چلانے والا سید زادہ, ہم اس کو اگر وہ ہم سے ملنے بھی آئے تو دور سے ہاتھ ملائیں گے, کہیں میرے قریب آیا تو میرے کپڑے ہی خراب نہ ہو جائے. ایک یہ بھی سید زادہ ہے. اور دوسرا سید زادہ جو پراڈو سے اترا, میں نے اس کی گاڑی کے ٹائروں کو چومنا بھی زیادہ سمجھا. اور بھائی یہ تو دوگلا پن ہوا نا, یہ عقیدت تو نہ ہوئی, یہ محبت تو نہ ہوئی. ہم تو یہ سمجھتے چاہے کھودا ریڑھا چلانے والا ہے لیکن نسبت تو حضور سے رکھتا ہے نا, تعلق تو اس کا حضور سے ہے نا. اور یہ کام میرے اعلیٰ حضرت نے کر کے دکھایا. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عشق کے عظیم تاجور, آپ نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. میرے اعلیٰ حضرت نا ایک دن کہیں بیان کے لیے جا رہے تھے, اور یہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک چھوٹا موٹا پیر یا اس طرح کا, یہ وہ بندہ نہیں تھا. کئی پنڈ اس کی جاگیر میں آتے تھے. اعلیٰ حضرت اس ہستی کو کہتے ہیں. کئی پنڈوں کی جاگیر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی تھی, اور اتنے بڑے عالم اور بزرگ کہ آپ کے جیسا اس وقت کا ہم پلہ آپ کے قریب کوئی تھا ہی نہیں. علم کی دنیا کے اندر آپ کا سکہ چلتا تھا. ایک دن جا رہے ہیں بیان کے لیے, اس وقت سواریاں ہوتی نہیں تھی, اور اعلیٰ حضرت جا رہے ہیں, پالکی اٹھائی ہوئی ہے نوگروں نے. ایک سید زادہ آیا نحیف و نازار سا, اس نے آ کے پالکی والوں سے بات کی کہ میرے بچے کئی دن سے بھوکے ہیں, تو لہٰذا اگر ہو سکے مہربانی تو آپ یوں کریں کہ مجھے بھی آپ اپنے ساتھ پالکی میں شامل کر لیں. چلو ٹکانا مل جائے گا, میں جا کے اپنے بچوں کو کھلا پلا دوں گا, اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا. پالکی والے مان گئے. اب اعلیٰ حضرت سوار ہوئے, جیسے ہی پالکی اٹھا کے چلے, کچھ ہی دور گئے کہ پالکی کا پردہ ہٹا کے اعلیٰ حضرت نے چیختے ہوئے فرمایا پالکی روکو, نیچے رکھو. اور جب پالکی نیچے رکھی گئی, اعلیٰ حضرت نے کہا کہ مجھے بتاؤ تم چاروں میں سے, یہ جو پالکی اٹھانے والے ہو, تم میں سے سید زادہ کون ہے؟ کوئی نہ بولا. اعلیٰ حضرت نے کہا بتاؤ ذرا, مجھے تم لوگوں میں سے مصطفیٰ کے خون مبارکہ کی خوشبو آ رہی ہے, ذرا بتاؤ کون ہے؟ وہ سید زادہ پھر بھی آگے نہ بڑھا. پھر آپ نے قسم دی, فرمایا میں تمہارے نانے کی عزت و عظمت کی قسم دیتا ہوں, خدا را مجھے بتاؤ کون ہے؟ وہ نحیف و نازار سید آگے بڑھا. اس نے کہا حضور کیا کروں, کئی دنوں سے گھر میں فاقے ہیں, کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں. آج سوچا کہ کیوں نہ میں چلو یہ مزدوری کر لوں, میرے بچے کچھ کھا پی لیں گے. اعلیٰ حضرت نے ہاتھ باندھ دیے. وہ وقت کا عظیم تاجور وہ وہاں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے, کہنے لگا اللہ کے بندے, قیامت والے دن اگر مصطفیٰ نے مجھے پکڑ لیا یہاں سے اور مجھ سے کہا بتا احمد رضا کیا تیری پہنچ اتنی ہو گئی تھی کہ تو میرے بچوں کے کاندھوں پر سواریاں کرتا رہا, تو میں اپنے آقا کو کیا جواب دوں گا؟ آپ نے یہ ہمیں بتایا کہ سید زادہ وہ چاہے مزدور ہو تو بھی وہ عظمتوں والا ہے, اور اگر سید زادہ پراڈو سے اترنے والا ہو تو بھی وہ عظمتوں والا ہے. لیکن ہم نے حیا کرنا ہے تو صرف نسبت رسول کا. البتہ اگر وہ آپ کو سنت مصطفیٰ کی اتباع سے ہٹ کے نظر آئے, پھر آپ اس طرح اس کی عقیدت اور احترام, پھر بھی آپ جھکے رہے, اور پھر بھی آپ اس کے سامنے تعظیماً ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے. نہیں, بلکہ یہ خیال رکھیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کا یہ تعظیم بجا لانا کہیں اس کو فسق و فجور میں آگے ہی نہ لے جائے. اس لیے اس چیز کا خیال کریں. میں آخر میں اسی حوالے سے امام ابن عساکر کی ایک روایت بیان کرنا چاہتا ہوں. تاریخ دمشق کے اندر آپ نے بیان کیا, کہتے ہیں کہ ملک فارس کے اندر نا ایک سید زادہ, اس کی 3-4 بیٹیاں تھیں, فوت ہو گیا, اس دنیا سے رخصت ہوا. اب گھر میں جو کچھ تھا, جمع پونجی تھی, وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی. بیوی نے سوچا کہ یہاں تو سارے کے سارے جاننے والے ہیں, اب میرے بچوں کا کوئی پرسان حال ہے نہیں, بیٹیاں ہیں اور وہ بھی جوان ہیں, اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں, کیا کروں آخر؟
اب بیوی نے اپنی بچیوں کو لیا، وہاں سے لے کے ملک شام آ گئی۔ ملک شام میں آ کے نا رات کا وقت تھا، اب اس کو سمجھ نہ آئے میں کہاں جاؤں، کیا کروں۔ ایک مسجد کھلی ہوئی تھی، اس مسجد کے اندر آ گئی، اپنی بیٹیوں کو لٹایا۔ اب جوان بیٹیوں کی ماں، بچیاں تو سو گئی لیکن ماں کو ساری رات نیند نہ آئی، ساری رات بے چین بے قرار تڑپتی ہوئی، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ، کبھی اس پہلو کبھی اس پہلو، ساری رات اسی کیفیت میں گزر گئی۔ صبح کا سویرا جب نمودار ہونے لگا نا تو اس ماں نے مسجد کا دروازہ باہر سے بند کیا اور نکل آئی بازار کے اندر، بلکہ شہر دمشق کی بات کر رہا ہوں، دمشق کے شہر کے اندر نکل آئی اور آ کے اس نے وہاں کے لوگوں سے پتہ لیا۔ اس نے کہا یہ بتاؤ کہ یہاں اس علاقے کی سب سے پہنچی ہوئی ہستی کون ہے، جس کا کاروبار اچھا ہو، جس کے معاملات اچھے ہو۔ لوگوں نے بتایا کہ یہاں دو لوگ ہیں، ایک آتش پرست ہے اور ایک مسلمان ہے، یہ دونوں اس علاقے کی بڑی معزز ترین شخصیات ہیں۔ وہ عورت چلی، اس نے کہا کیونکہ وہ جو مسلمان ہے وہ میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہوں۔ اس نے جا کے نا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ مسلمان ضرور تھا لیکن یہ دل کی دنیا اس کی آباد نہ تھی۔ جب اس نے دروازہ کھولا، سامنے ایک ایسی حالت میں پراگندہ کیفیت میں کھڑی ہوئی عورت کو دیکھا۔ اس نے پوچھا میں صبح سویرے کیا کرنے آئی ہو؟ اس نے بتایا کہ میں فارس کی رہنے والی ہوں اور میرا شوہر فوت ہو چکا ہے، 3-4 میری بچیاں ہیں، وہ مسجد میں لیٹی ہیں، اور میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے شہزادی لگتی ہوں، میں خون مصطفیٰ ہوں، لہٰذا اگر کوئی سے ہو سکے مہربانی کچھ میرے لیے سوچ، میری بچیوں کے لیے کوئی پردے کا اہتمام کر دے، قیامت والے دن اپنے نانا کی بارگاہ میں تیرا ہاتھ پکڑ کے میں عرض کروں گی کہ یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جس نے آپ کی شہزادیوں کی لاج رکھی۔ جب اس شخص نے سنا، وہ دل کی دنیا جو آباد نہیں تھی، اس لیے اس نے کہا اقم عندی البینہ، تو واقعی سید زادی ہے، اس کا کوئی ثبوت ہے تو لا میرے پاس۔ ثبوت دکھا، اگر باقی سید زادی ہے۔ وہ رو پڑی، اس نے کہا اللہ کے بندے میں یہاں دیار غیر میں آئی ہوئی ہوں، یہاں مجھے کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں، اگر کوئی جانتا تو میں اس طرح رات مسجد میں گزارتی، میرے پاس کوئی نہیں ہے یہاں ثبوت، کوئی میرا گواہ نہیں ہے، اگر کچھ کرنا ہے تو کر، نہیں تو مجھے اجازت دے۔ اس نے کہا اگر تیرے پاس کوئی گواہ یا ثبوت نہیں ہے تو تو میرے در سے چلی جا، تیرے جیسے کئی آتے ہیں ایسے مانگنے والے۔ وہ عورت وہاں سے بڑے بوجھل قدموں سے نکلی۔ اب اس نے سوچا کیوں نہ، چلو آتش پرست ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو دل کا غنا دیا ہو سکتا ہے دل کا غنی ہو، میں اس کے پاس جاتی ہوں۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ امام ابن عساکر کہتے ہیں کہ جب اس عورت نے دروازہ کھٹکھٹایا اور باہر جب وہ آتش پرست آیا، اس عورت نے سر کو جھکایا ہوا ہے، چہرے پر اس نے چادر ڈالی ہوئی ہے، اور اس نے روتے ہوئے کہا کہ اللہ کے بندے میں یہاں مسافر ہوں اور خون مصطفیٰ ہے میرے اندر، میں حضور کی شہزادی ہوں، میں جو ہے نا یہاں غریب ہوں، غریب شہر ہوں، کوئی میرا جاننے والا نہیں، لہٰذا میری بچیاں وہاں مسجد میں لیٹی ہوئی ہے، اگر تجھ سے مہربانی ہو سکے تو کچھ میرے ساتھ تعاون کر۔ وہ تھا تو آتش پرست لیکن دل کا ایسا فقیر اور دل کا ایسا غنی، اس نے فوراً اس عورت سے کہا تو یہاں رک، بھاگا گیا، اپنی جا کے بچیوں کو، اپنی بیوی کو باہر بلا کے لاتا ہے، کہنے لگا ٹھیک ہے آتش پرست ہو، ٹھیک ہے گنہگار ہو، لیکن اتنا تو میں جانتا ہوں کہ مسلمانوں کا مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں، مسلمانوں کا نبی کس کو کہتے ہیں، تم یہاں گھر میں سکون سے لیٹی ہوئی ہو اور خون مصطفیٰ وہاں مسجد میں آرام کر رہا ہے، جلدی کرو گھر میں جتنی چادریں ہیں لے چلو، جلدی جاؤ اور وہاں جا کے مصطفیٰ کی شہزادیوں کو لے کے آؤ عزت و احترام سے۔
اب وہ لے کے آیا وہاں سے حضور علیہ السلام کے خون کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے، وہ وہاں سے لے کے آیا اور آ کے اپنے گھر میں عزت و احترام سے، اب اس کی بیوی بھی نوکر بنی کھڑی ہے، اس کی بچیاں بھی نوکر بنی کھڑی ہے، اور وہ غلامی کر رہی ہے، چاکری کر رہی ہے۔ وہ کہتا ہے مصطفیٰ کی شہزادی بس اتنا کرم نوازی کرنا، قیامت والے دن اپنے نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں میری شکایت نہ کرنا، بس اتنی مہربانی کرنا، میں تمہارے پاس کھڑا ہوں، اگر تمہاری اجازت ہوگی تو میں بھی اس گھر میں رہ لوں گا، نہیں تو یہ گھر بھی تیرا، یہ کاروبار بھی تیرا، یہ سب کچھ تیرا ہے۔ مجھے تو ملا بھی اسی لیے ہے، اللہ نے، کیونکہ میں نے سنا ہے اللہ نے کائنات بنائی ہے تیرے نانے کے صدقے، تو مجھے ملا بھی تیرے نانے کے صدقے سے ہے، اس لیے مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ اب ہوا یہ، رات کا وقت ہوا، میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں، توجہ کریں خدا را۔ یہ وہ کہانی ہے کہ وہ دل دوز منظر ہے کہ اگر انسان سمجھنا چاہے، ہم سمجھتے ہیں جو پراٹوں سے اترنے والا ہے، ہم کہتے ہیں عزت دار صرف وہی ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں سید زادہ ہونا یہ ایک الگ منصب ہے، یہ ایک الگ عزت اور وقار ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ حضور کا ہر امتی عزت والا، حضور کا ہر غلام شان والا، اور یہ میں آپ کے سامنے شاید بیان کر بھی چکا ہوں کہ میرے آقا غلاف کعبہ کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں، میرے آقا نے کہا اے کعبہ تو بھی عظمتوں والا ہے، لیکن سن جس میرے امتی نے ایک مرتبہ میرا کلمہ پڑھ لیا کہ میں مصطفیٰ کہہ رہا ہوں کہ میرے اس امتی کی شان اے کعبہ تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یار ذرا یہ جا کے نا اوپر کوئی مہربانی کریں، یہ بچوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، یہ ذرا جو احباب بچوں کو لے کے آتے ہیں ان بچوں کو سنبھال بھی لیا کریں، ہر جمعۃ المبارک کے دن یہ رولا ہوتا ہے ان بچوں کا، کوئی ہے تو جا کے ان بچوں کو نیچے اتارے تاکہ میں اپنی بات کو صحیح طریقے سے بیان کر سکوں۔ یہ بچوں کو نیچے اتار دیں، سارے بچوں کو۔ مسجد میں آ رہے ہیں کہ ہلہ گلہ کر رہے ہیں، کوئی طریقہ ہوتا ہے جو احباب لے کے آتے ہیں، اپنے بچوں کا خیال بھی رکھا کریں اللہ کے بندے۔ درود پاک پڑھ لیں سارے احباب، صلی اللہ سیدنا محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رات کا وقت ہوا، اب وہ شخص سید زادیوں کو اندر سلا کے باہر جو مہمان خانہ تھا وہاں خود بھی لیٹا ہے، اس کی بیوی اور اس کی بچیاں بھی لیٹی ہیں، اور دوسری طرف وہ آتش پرست یہ بھی لیٹا، وہ مسلمان بھی لیٹا۔ جب نیند آئی نا، اب وہ مسلمان خواب دیکھ رہا ہے، میدان محشر سجا ہے، اور میدان محشر سے اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت محل ہے، اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس نے دیکھا کہ اس کے دروازے پر خود کائنات کے والی مصطفیٰ کریم علیہ السلام جلوہ گر ہے۔ اس نے کہا حضور یہ کس کے لیے ہے؟ پہلے تو حضور نے اس کو جواب ہی نہ دیا، روح انور ہی پھیر لیا، دوسری طرف کیا حضور کرم نوازی کریں بتائے نا یہ کس کے لیے ہے؟ حضور نے پھر سے منہ پھیر دیا، تیسری دفعہ آیا تو اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے یہ ایک میرا کلمہ پڑھنے والے میرے امتی کا یہ محل ہے۔ اس نے کہا حضور میں بھی آپ کا امتی ہوں، میں بھی آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، اب سنیں یہ جملے اور دل کی تختی پر نقش کریں۔ کونین کے والی کو جب اس نے کہا نا حضور میں بھی آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا اقم عندی البینہ، کوئی گواہ ہے تو لا۔ تھوڑی چپ تو ہی صدقے یار، ہے کوئی گواہ تیرے پاس جو تو یہ گواہی دے کہ تو واقعی میرا کلمہ پڑھتا ہے، میرا امتی ہے؟ اقم عندی البینہ، لے آ گواہ۔ چیخ نکل گئی اس کی، روتے ہوئے کہنے لگا حضور اگر آپ ہی نہیں پہچانیں گے تو پھر میرے پاس اور گواہ کہاں سے آئیں گے؟ میں کہاں جاؤں گا؟ کس کو اپنا بنا کے لاؤں؟ پہچان ہے تو صرف آپ کو ہے، اگر آپ نے ہی انکار کر دیا تو پھر میرا بچتا کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا بدبختہ، آج صبح سویرے جب میری شہزادی تیرے دروازے پہ آئی تھی اور اس نے آ کے کہا تھا کہ میں خون مصطفیٰ رکھنے والی ہوں، میں حضور کی شہزادی ہوں، تب تجھے حیا نہ آئی اور تو نے کہا تھا کہ مجھے گواہ لا، مجھے کوئی ثبوت دے، اور اب یہاں کھڑا ہوا تو کہہ رہا ہے کہ میں بھی آپ کا غلام ہوں۔
जा, मैं तुझे अपना गुलाम नहीं मानता। बस जैसे ये बात सुनी, आंख खुली, बिस्तर कांटों का बन गया, सुकून ना आया। उसी वक्त उठ के नंगे पैर दौड़ा और दिमश्क की गलियों में फिरता है, एक एक बंदे को पकड़ पकड़ के पूछता है कोई मुझे जो उस सैयदजादी का पता बता दे, जो मुझे समझाए कहां गई वो। किसी ने बताया कि वो तो आतिश परस के घर में वहां शहजादी बनी बैठी है, अगर तुझे एड्रेस चाहिए तो वहां जाओ, उससे मिल। अब वो आया, रात का पहर है, सुबह होने ही वाली है। उसने आतिश परस का दरवाजा खटखटाया। आतिश परस अब भी बैठा है, इसलिए इस इंतजार में कि हो सकता है वो सैयदजादी किसी काम से मुझे पुकारे और मैं कहीं सोया ना रहूं। अब उसने दरवाजा खटखटाया, आतिश परस बाहर आया। उसने कहा हाँ जी क्या काम है। वो कहने लगा कि बात ये है कि आज तेरे पास वो कोई मेहमान आए हैं, अगर हो सके मेहरबानी तो बच्चियां और वो औरत मुझे दे दे, मेरी जितनी भी जायदाद है ये तू ले ले, मेहरबानी कर, ये तू सारी की सारी तू ले ले, मुझे जायदाद की जरूरत नहीं है, बस तू ये मेहरबानी कर, वो बच्चियां और वो औरत मुझे दे दे। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे तेरी जायदाद की जरूरत नहीं है। उसने कहा मुझे भी अपना नौकर रख ले। उसने कहा इसकी भी जरूरत नहीं है। वो रो पड़ा। उसने कहा सुन, माजरा ये है, मैंने सुबह तो उसको ऐसे भगा दिया, लेकिन अभी अभी ख्वाब देख के आ रहा हूं, करूं क्या, मैं मजबूर हूं, बेबस हूं, मेहरबानी कर वो सैयदजादियां मुझे दे दे। वो आतिश परस कहने लगा क्या ख्वाब अकेला तूने ही देखा है? यार होड़ते बोल दो ना, क्या अकेला तूने ही ख्वाब देखा है और अकेला तूने ही जियारत की है? सुन, जिस महल के पास तू खड़े होके हुजूर का दीदार कर रहा था, उसी महल के अंदर तो दाखला हुजूर ने मुझे अता कर दिया था। कहा उसी महल के अंदर हुजूर ने मुझे पहुंचाया। ये ख्वाब तूने अकेले नहीं देखा, जब मैं सोया तो मुझे भी ख्वाब के अंदर आका करीम अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ। न सिर्फ दीदार हुआ बल्कि हुजूर ने मुझे उठा के अपने सीने से भी लगाया, अपना कलमा भी पढ़ाया और साथ में हुजूर ने फरमाया सुन, मैं मुस्तफा तुझे कह रहा हूं, कयामत वाले दिन ऐसे हाथ पकड़ के तुझे जन्नत का दाखला अता फरमाऊंगा। तू तो ये सौदा कर रहा है, तो ये तो देखा भाला सौदा कर रहा है। अब तूने देख लिया तो अब तू कहता है कि अब मुझे दे दे। वो बहलोल दाना बैठे थे ना, बहलोल दाना, वो कहीं बैठे हुए ऐसे लकीरें मार रहे थे। वहां से हारून रशीद का गुजर हुआ। उसने कहा फकीरा ये क्या कर रहा है? उसने कहा कि ये जो है ना, मैं जन्नत का महल बना रहा हूं। उसने कहा बेचेगा? कहा हाँ बेचूंगा। कितना? कहा सिर्फ एक सिक्का लगेगा, एक अशरफी लगेगा। वो हारून रशीद आगे गुजर गया। उसने कहा बुजुर्ग है, दिमाग ऐसा है, मशरूफ बंदा है, ये क्या बातें कर रहा है। ऐसे ही वो आगे चला गया। बस रात गुजरी, वो फिर वहां से उसकी बीवी जुबैदा खातून का गुजर हुआ। उसने कहा फकीरा क्या कर रहे हो? कहने लगा जन्नत बना रहा हूं, बेचोगे? कहा हाँ। कहा क्या पैसे लगेंगे? उसने कहा एक सिक्का ही है। जुबैदा खातून ने एक सिक्का दिया। एक सिक्का देके बाबे ने कहा बहलोल दाना ने ये जन्नत तेरी है। अब वो जन्नत लेके जुबैदा खातून गई। रात का वक्त हुआ और जैसे ही रात हुई वो हारून रशीद भी सोया बादशाह और ये भी सोया। देखा जन्नत है, जन्नत के महल्लात के दरवाजे हैं। अंदर जाके उसने जब तख्ती पर देखा लिखा हुआ है कि महल जो है जुबैदा खातून का है, अंदर जाने लगा। फरिश्तों ने रोक लिया। कहा रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? कहा ये मेरी बीवी का है। उन्होंने कहा ये सिर्फ तेरी बीवी का है, ये सिर्फ तेरी बीवी का है, तेरा नहीं है। आंख खोली, हैरत में पड़ गया, ये है क्या? बीवी से पूछा माजरा क्या? उसने कहा आज ही तो बाबे से खरीदी थी जन्नत, आज ही तो खरीदी थी। बस उठा गया, आगे गया तो उसने जाके देखा वो बाबा बैठा है। उसने कहा फकीरा आज जन्नत बेचोगे नहीं? उसने कहा नहीं, आज तो तू देख के आया है। देखे हुए सौदे जो है ना वो हम नहीं बेचा करते, हम वो सौदे बेचते हैं जो बगैर देखे हो, अनदिखे सौदे करते हैं हम बगैर देखे। इसलिए कौनैन के वाली ने फरमाया कि तू अब
जा अपने लिए कोई गवाह और सबूत लेके आ। तूने मेरी शहजादी को कहा, और भाई जहां खून मुस्तफ़ा की बात आए ना वहां सरों को झुका दे। लेकिन मैं ये बात भी साथ में अर्ज करता हूँ, एहतराम उनका दिल से करें, अदब करें, एहतराम करें, अकीदत रखें। लेकिन ये भी बात जहन नशीन में रख लें कि जो लोग सिर्फ सैयदजादा होने की हैसियत से मसनद ऊपर बैठे हैं, मैं अल्लाह आपका भला करे, ये पिछले दिनों मुझे याद नहीं पड़ रहा किस मकाम पे मैं था प्रोग्राम के लिए। मैं हाँ मुल्तान शरीफ शहर में एक मकाम पे बैठा था, एक शाह साहब आए, ये हमारी औकाफ जो है ना उसके माशाल्लाह सीनियर वो वहाँ के ओहदेदार हैं, वो वहाँ तशरीफ लाए, सदारत उनकी थी महफिल में। तो अब जो नात खान आए वो कहे जी सदारत फरमा रहे पीर तरीकत रहबर शरीयत, और पीर साहब किबला की दाढ़ी मुबारक नहीं थी। मुझे इस चीज से उनकी ये बात सुन के बड़ी खुशी हुई और मेरे दिल में उनका एहतराम मजीद ही बढ़ गया कि जब नात खान और खतीब आए ना वो कहने लगे पीर तरीकत रहबर शरीयत, वो मुझे देख के ना मुझे कहने लगे हजरत देखे इनका काम, मैं कहाँ से आपको पीर तरीकत लग रहा हूँ, मैं कहाँ से आपको रहबर शरीयत लग रहा हूँ, ना मेरी दाढ़ी है, ठीक है मेरा मनसब है, मैं सैयदजादा हूँ, लेकिन अगर पीर तरीकत होता तो सबसे बड़ी तरीकत तो ये है ना, और सबसे बड़ी तरीकत ये है ना, जब मैं इस चीज को भी अपने पास नहीं रख रहा, मैं कहां से पीरे तरीकत हो गया, मैं कहां से ये सुन्नत मुस्तफा रहबर शरीयत उसको कहते हैं जो शरीयत का राह दिखाने वाला हो। और ये चीज ही ना हो, पीर साहब ने जो है ना पानी महफिल को बुलाया, उन्होंने कहा भाई इन लोगों से कहो खुदारा हाथ होला रखो, मैं पीरे तरीकत नहीं आ। मुझे बड़ी खुशी हुई यकीन जाने, मैंने कहा यार असल लोग तो ये है हकदार इज्जत के, जो मानते भी हैं कि ठीक है हम सैयदजादे हैं लेकिन पीरे तरीकत हम नहीं है। लेकिन अफसोस उन लोगों पर होता है कि जो तरीकत की गद्दियों पर बैठे होते हैं, बाल उनके यहाँ कमर तक निकले हुए, नहाना उन्होंने नहीं है, कपड़े उन्होंने चेंज नहीं करने, नमाज उन्होंने नहीं पढ़नी, और बाहर उनके खुलफा बैठे हुए वो लोगों को बता रहे होते हैं ये जी पीरे तरीकत भी है, ये रहबर शरीयत भी है। भाई पीरे तरीकत और रहबर शरीयत इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा अगले जुमे इन दो जुमलों पर भी आपके सामने बात करूं कि तरीकत किसको कहते हैं और शरीयत किसको कहते हैं। रहबर शरीयत ऐਵੇਂ ही हमने बना दिया जिसकी दाढ़ी नहीं, जो नमाज नहीं पढ़ता, जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता, उनका एहतराम दिल में रखें, उनसे गुस्ताखाना गुफ्तगू न करें, लेकिन उनको पीर भी न माने। पीर सच्चा वो है जो मुस्तफा करीम की सुन्नत के मुताबिक चलने वाला है। अल्लाह पाक मेरी आप सबकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।